Are we ready? Ladies and gentlemen, thank you very much for joining us today. It's a great pleasure to have you. I know کہ کووڈ کی وجہ سے بیچ میں ایکس کے نشانات لگے ہوئے ہیں, ڈسٹنسنگ کرنی پڑتی ہے, اور انشاءاللہ آپ کی صحت بھی محفوظ رہے گی, آپ کے جو ساتھی ہیں ان کی بھی صحت محفوظ رہے گی اس وجہ سے. میں آج دوسری چیزوں پہ نہیں باتیں کرنا چاہتا, وہ بھی ہے کووڈ کے ایشوز بھی ہیں جس کے اوپر ہم کچھ کر رہے ہیں. آج یہ جو 2 پالیسیز ہم نے ابھی حال ہی میں ریلیز کی ہیں امپلیمنٹیشن کے لیے, ان کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. یہ 2 پالیسیز ہیں, ایک انڈر گریجویٹ ایجوکیشن پالیسی اور دوسری پی ایچ ڈی پالیسی. اس کے علاوہ ہم باقی بھی بنا رہے ہیں ایم ایس ایم فل کے لیے جو باقی پروگرامز رہ گئے ہیں, لیکن یہ 2 پالیسیز بہت اہم ہیں. اس میں ہمیں کنسرن یہ بار بار آ رہا تھا کہ ہماری ڈگریز کی ویلیوز میں اضافہ ہونا چاہیے, اور ڈگریز کی ویلیوز میں لوگوں کو شکوک اور شبہات ہیں. انڈسٹری کو, گورنمنٹ کو, جو امپلائرز ہیں وہ ہم سے کمپلینٹ کرتے ہیں کہ ہمارے جو گریجویٹس ہیں, چاہے وہ بیچلرس کی ڈگری لے کے آئیں چاہے ایڈوانس ڈگریز لے کے آئیں, ان میں جو سکلز ان کو چاہیے وہ موجود نہیں ہوتے. دوسری اس میں کچھ اور بھی چیلنجز ہیں کہ جنرلی تعلیم کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو کام بھی لوگ کریں, جو بھی چوائس ان کی ہو, اس کام میں وہ کامیاب ہو جائیں. لیکن اس وقت کافی لوگوں کو یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد اس میں دقت محسوس ہو رہی ہے. آپ کو خود بھی تجربہ ہے کہ جب آپ نے گریجویٹ کیا اس کے بعد جاب ملنے میں کافی زیادہ مسائل درپیش آتے ہیں. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ایک مس میچ ہے بٹوین دی ایجوکیشن سسٹم اینڈ واٹ از نیڈیڈ فار سکسیس ان دی انڈسٹری. اس مس میچ میں کافی ایریاز کو ہم نے وہ انویسٹیگیٹ کیا ہے. میں آپ کو چیدہ باتیں آپ سے شیئر کرتا ہوں, اس کے بعد پھر جو آپ کے ذہن میں سوال ہو وہ بھی ہم جواب دیتے ہیں. سب سے پہلے انڈر گریجویٹ ایجوکیشن پہ آئیں. انڈر گریجویٹ ایجوکیشن میں ہمارے پاس 3 ٹائپ کے کنسرنز لوگوں نے شیئر کیے تھے. ایک کنسرن یہ تھا کہ اسٹوڈنٹس میں پریکٹیکل نالج نہیں ہوتی, جس فیلڈ میں بھی وہ جانا چاہیں ان کے پاس پریکٹیکل نالج نہیں ہوتی, یہ علم نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں کیسے چلتی ہیں, اس میں کیا اس کو وہ ہونا چاہیے. اس میں ہم نے تعلیم کے جو ڈگری کی ریکوائرمنٹس میں, اس میں ہم نے ایک پریکٹیکل کمپیٹنسی کو انکلوڈ کر دیا ہے, اور پریکٹیکل کمپیٹنسی کے 3 مختلف وہ کیٹیگریز بنا دی ہیں, جس میں کہ یونیورسٹیز پہ اب یہ لازم ہے کہ وہ یہ چیز پرووائڈ کریں اسٹوڈنٹس کو. اس میں ایک چیز ہے انٹرنشپ. انٹرنشپ کا مقصد یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس اپنی تعلیم کے دوران ہی کم از کم ایک سمر میں, ایک جب چھٹیوں کا سمر تو نہیں, جب بھی چھٹیاں آتی ہیں, ایک سمر میں, ایک چھٹیوں کے پیریڈ میں 9 ہفتے تک کہیں پہ اٹیچمنٹ کریں, کسی دفتر میں, کسی بزنس میں, کسی انڈسٹری میں کہیں پہ اٹیچمنٹ کریں, اور یونیورسٹی ان کے لیے یہ ارینج کریں, اپنے ہی شہر میں ارینج کرے کہ وہ جا کے وہاں پہ اٹیچمنٹ کریں. اس سے, اور یہ دس از ان پیڈ انٹرنشپ, اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ پریکٹیکل کام میں کیا کیا چیزیں ہمیں سیکھنی ہوتی ہیں, کیا کرنا ہوتا ہے ایٹسیٹرا. تو ایک انٹرنشپ ہم نے ریکوائرمنٹ کی ہے. دوسری ریکوائرمنٹ ہم نے یہ کی ہے کہ یونیورسٹی ان کے لیے ایک پریکٹیکل ایکسٹرا کریکولر ریکوائرمنٹس رکھے. ایک تو کریکولر ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ آپ نے یہ سبجیکٹس پڑھنے, لیکن اس کے علاوہ ایکسٹرا کریکولر ریکوائرمنٹ جس میں ہم نے آپشنز دی ہیں یونیورسٹیز کو. ایک آپشن تو یہ ہے کہ وہ کلبز بنائیں, سوشل کلبز, جس سے کہ لوگ بہت پریکٹیکل کام سیکھتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا سیکھتے ہیں, کولیبریٹو پروجیکٹس بنانا سیکھتے ہیں, ایڈوکیسی سیکھتے ہیں, انٹریکشن سیکھتے ہیں. اس میں ہر قسم کے کلبز ہو سکتے ہیں, گرین کلبز ہو سکتے ہیں, انوائرمنٹل کلبز,
یا یہ اخبار کا اپنا یونیورسٹی کا اپنا نیوز پیپر ہو سکتا ہے، اس میں لوگ کام کریں، یا مزید یعنی کئی پاسبلٹیز، فلم کلب ہو سکتا ہے یونیورسٹی میں، اگر لوگ اس پہ کسی ایشوز کے اوپر اکٹھا ہونا چاہیں تو اس کے اوپر وہ کلب بنا سکتے ہیں. تو اس پہ بھی میں تھوڑا سا، اگر آپ سوال پوچھیں گے تو میں آپ کو مزید اس پہ ذرا وہ کروں گا. اس کے علاوہ ہم نے انٹرپرنورشپ کا بھی ایک آپشن دی ہے کہ چونکہ ہم نے بزنس انکیوبیشن سینٹرز بنائے ہوئے ہیں، اورکس بنائے ہوئے ہیں، ان کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹس کو ایکسٹرا کریکولر ٹریننگ دیں انٹرپرنورشپ میں، کہ اگر آپ نے کالج سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد اپنی بزنس اگر قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں آنی چاہیے. بزنس بنانے کے لیے رجسٹریشن کیا ہوتی ہے، بجٹ کیسے بیلنس کیا جاتا ہے، فنڈ ریزنگ کیسے کی جاتی ہے، مارکیٹنگ کیسے جاتی ہے، جو ایک بیسکلی آپ کو ایک انٹروڈکشن دیں. اگر اس کے بعد آپ کو مزید اس میں تعلیم کرنی ہے تو آپ بزنس اسکول میں چلے جائیں، لیکن کم از کم یونیورسٹی آپ کو تھوڑا سا انٹروڈیوس کر دے ان چیزوں کے بارے میں. اسی طرح ہم نے سپورٹس کی بھی ان کو دی ہے کہ اگر کچھ لوگ جو سپورٹس میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں وہ یہ آپشن بھی لے سکتے ہیں. تو ہم نے اس وقت یہ کر دیا ہے کہ پریکٹیکل ورک کی ریکوائرمنٹ جو ہے کمپلسری کر دی گئی ہے. اس میں تھوڑا سا ہم نے سبق حاصل کیا ہے کہ ایک ڈگری جو ہماری ماشاءاللہ بہت کامیاب ڈگری ہے، وہ ایم بی بی ایس کی ڈگری ہے. ایم بی بی ایس کی ڈگری بغیر ہاؤس جاب کے کمپلیٹ نہیں ہوتی. تو ہم اسی طرح ایک ایگزامپل اس کو یوز کر رہے ہیں کہ باقی ڈگریوں میں بھی کوئی نہ کوئی پریکٹیکل ایکسپیرینس ہو، تاکہ اسٹوڈنٹس جب اپنے یونیورسٹی سے گریجویٹ کریں تو ان کو آسانی سے جگہ مل جائے. تو ایک یہ ہم نے ریکوائرمنٹ بہت سیریسلی کر دی. دوسری ہم نے ریکوائرمنٹ یہ کی ہے کہ جس چیز کو ہم کہتے ہیں جنرل ایجوکیشن. جنرل ایجوکیشن کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہر طالب علم کو آنی چاہیے، اور تمام یونیورسٹیز کی یہ کمٹمنٹ ہونی چاہیے کہ جب آپ ہم سے گریجویٹ کریں گے تو آپ ایک تعلیم یافتہ انسان قرار دیے جائیں گے، اور آپ کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے. اس میں کچھ تو کمیونیکیشنز کی چیزیں ہیں، یہ ایکچولی کورسز میں آلریڈی کہیں نہ کہیں موجود ہیں، ہم نے اس کو فارملائز کر دیا. تو جیسے آپ لوگوں کا کام ہے کہ کمیونیکیشنز لکھنا، یہ ہر کسی کو آنا چاہیے، یہ صرف آپ کا کام نہیں ہے، یہ ایک جنرل اس وقت ریکوائرمنٹ ہے. کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو ہے بغیر اس چیز کے کامیاب نہیں ہو سکتے. اسی طرح کوانٹیٹیو سکلز، کچھ تھوڑے سے میتھ کے، کچھ انٹرنیٹ کے، کچھ اسٹیٹسٹکس کے، یہ سکلز ہر کسی کو آنے چاہیے. اس وقت یہ سچویشن ہے کہ آپ انٹرنیٹ پہ کچھ پڑھتے ہیں تو لوگوں کو یہ سکلز ہم نے نہیں دیے کہ آپ اس میں سے ڈٹرمن کریں کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، ڈیٹا کو دیکھنا، اس چیز کو سمجھنا. یہ اتنی کمپلیکیٹڈ چیزیں نہیں، آج کل کے دور میں کمپلسری ہو گئی ہیں، اس لیے ہم نے ان کو بھی ریکوائرمنٹ کر دی. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ تمام اسٹوڈنٹس کو، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں جا رہے ہوں، ان کو اوور آل جو ہمارا ایک اسٹیٹ آف نالج ہے ہیومن سوسائٹی کا، اس کے بارے میں کوئی انٹروڈکٹری کورسز ہونے چاہیے. اس میں ہم نے نیچرل سائنسز، سوشل سائنسز اور آرٹس اینڈ ہیومینٹیز، فلاسفی وغیرہ، ان سب کے ایک براڈ وہ کیا. تو آپ چاہے انجینئر بنیں لیکن آپ کو سوشل سائنس آنی چاہیے، سوسائٹی کیسے چینج ہوتی ہے. آپ کو ہیومینٹیز آنی چاہیے، ایتھکس کیا ہوتا ہے، جسٹس کیا ہوتی ہے، آنیسٹی کیا ہوتی ہے. یہ چیزیں جو ہیں اس میں باقاعدہ کورسز میں ہو. اسی طرح اگر آپ چاہے آپ انگلش لٹریچر پڑھ رہے ہوں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نیچرل سائنس لوگ جب دیکھتے ہیں کہ یہ میٹیریل ایسے کام کرتا ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں، کیسے ٹیسٹ کرتے ہیں، آپ کو جنرلی پتہ ہونا چاہیے. سوسائٹی کیسے چینج ہوتی ہے. ایون پیپل ہو آر ڈوئنگ انگلش لٹریچر دے نیڈ ٹو بی انٹروڈیوس ٹو اٹ. تو یہ ایک جنرل اس میں باقی چیزیں اسلامک اسٹڈیز، پاکستان اسٹڈیز ویسے ہی برقرار ہیں، لیکن یہ ہم نے وہ کر دی. تھرڈ تھنگ، اس میں تھرڈ کمپوننٹ ایک پریکٹیکل کمپوننٹ، ایک جنرل کمپوننٹ جو ہر کسی کو آنا چاہیے. تھرڈ کمپوننٹ ہم نے رکھا ڈسپلنری، وہ ویسا ہی جوں کا توں ہے، لیکن اس کے جو کاؤنسلز ہیں، ان کاؤنسلز کو اب ہم اسٹرینتھن کر رہے ہیں تاکہ وہ اس میں یونیورسٹیز کی مدد کریں. تو یہ اوور آل اسٹرکچر ہے انڈر گریجویٹ ایجوکیشن کا. ہمارا انٹینشن یہ ہے کہ جب بھی کسی کو یونیورسٹی والے ڈگری دیں
تو جو ایمپلائرز ہیں وہ کانفیڈنس ہو ان کو کہ ہمارے پاس یہ جو بچے آ رہے ہیں دے آر ویل ٹرینڈ اور یہ ہمارے کام میں کامیابی سے وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ اسی دانست میں ہم نے جو پرانی بی اے بی ایس سی کی ڈگری ہوتی تھی اس کا ایک تو نام کافی عرصے سے ایچ ای سی نے فیصلہ کیا ہوتا ہے اس کا نام چینج ہوگا، وہ نام چینج کو بھی ہم نے اپروو کر دیا۔ اپروو تو نہیں کیا، اپروو تو 2004 سے یہ انٹروڈیوس ہوا تھا، پھر 2011 میں 2013 میں دوبارہ اس میں ریٹریٹ کیا گیا، پھر 2016 میں ہم نے اسی کو ریٹیفائی کر دیا جو پرانے وہ ہیں، تو اس کا نام اب ایسوسیٹ ڈگری ہو گیا ہے جو 2 سال کی ڈگری ہے۔ لیکن 2 سال کی ڈگری میں ہم چاہتے ہیں کہ میکسیمم سٹوڈنٹس کو جو فائدہ پہنچ سکتا ہے وہ پہنچے۔ نمبر 1 جو جنرل کمپیٹنسی جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ تمام سٹوڈنٹس تک پہنچائی جائے گی، اور اس میں 2 سال سے کم لگتا ہے، سال 1.5 سال کے درمیان لگتا ہے، تو وہ اس میں وہ کمپلیٹ کر لیں گے۔ اس کے علاوہ 1 یا 2 سبجیکٹس جیسے پہلے ہوتا ہے اس میں وہ کچھ کورسز لیں گے تاکہ ان کی انٹروڈکشن ہو جائے ان کورسز کے ساتھ۔ اور تھرڈ تھنگ از کہ جو پریکٹیکل ریکوائرمنٹ ہے اس کو بھی شارٹ فارم میں ہم نے ان کے لیے کمپلسری کر دیا ہے کہ شارٹ فارم میں وہ کیسے کریں گے۔ تو جو ایسوسیٹ ڈگری ہے دس از ریپلیس دی بی اے بی ایس سی ڈگری، اور اس کا ایک اپنے سٹینڈرڈز ہیں تاکہ اس سے بھی جو گریجویٹ کریں ان کو آگے جا کے کامیابی حاصل ہو۔ پھر فائنلی ہم نے یہ کیا کہ جنہوں نے 2 سال کی ڈگری کی ہے ان کے لیے ہم نے راستہ بنا دیا ہے کہ وہ آگے اگر واپس 4 ایئر ڈگری میں آنا چاہیں تو کیسے آئیں گے، جو 2 ایئرز والے ہیں وہ اس میں کیسے جائیں گے۔ اس میں سارا ہم نے جسے کہتے ہیں کریڈٹ بیس سسٹم، اس کو ہم نے یوز کیا ہے۔ تو یہ ایک اوور آل سسٹم ہے جو کہ انڈر گریجویٹ کا ہے۔ اس چیز پہ میں انڈر گریجویٹ کی جو انٹروڈکشن ہے اس کو ختم کرتا ہوں اور پی ایچ ڈی کی طرف جاتا ہوں۔ پی ایچ ڈی میں بھی لیڈیز اینڈ جینٹلمین آپ کو پتہ ہے کہ کافی زیادہ ہمارے پاس کمپلینٹس آ رہی ہیں۔ جس امپلائر سے ہم بات کرتے ہیں وہ ہمیں کمپلینٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ کیسے پی ایچ ڈیز بنا رہے ہیں، کہ ہم ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کا پی ایچ ڈی تھیسس کیا تھا، وہ اس کو نہیں ایکسپلین کر سکتے، ہم ان سے کچھ لکھوانا چاہتے ہیں تو وہ لکھ نہیں سکتے۔ اب یہ محدود چند ہوں گے، زیادہ بھی ہوں گے، لیکن یہ کمپلینٹس نہیں آنی چاہیے۔ جب کوئی پی ایچ ڈی ڈگری لے کے کسی یونیورسٹی سے نکلے تو لوگوں کو فل کانفیڈنس ہونی چاہیے کہ یہ ہمارے اسٹیبلشڈ اسکالرز ہیں اور ہم ان پہ اعتبار کر سکتے ہیں کہ یہ ہمیں اچھی طرح سے ایڈوائز کریں گے اور مشورہ دیں گے۔ تو اس میں ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ کیا ویکنیسز تھیں، اور اس میں کچھ چینجز ہم لے کے آئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو دیکھیں ہر ڈگری کی کوالٹی جو ہوتی ہے نا اس کے یہ 3 چیلنجز ہوتے ہیں، 3 جو ہے ڈائمینشنز یا 3 کرائٹیریا۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ ایڈمیشن کے وقت آپ کیا سٹینڈرڈز رکھیں۔ اگر ایڈمیشن ہر کسی کو آپ دینا شروع کر دیں تو اس ڈگری کی کوالٹی لوگوں کی نظروں میں کم ہو جاتی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری ڈگری کی کوالٹی کم ہو، اس لیے ہم نے منیمم سٹینڈرڈز رکھے ہیں کہ اس سے کم جو ہے آپ ایڈمیشن نہ دیں، اس فیلڈ میں لوگ نہ آئیں۔ سو ایڈمیشنز کو یونیورسٹیز کو اسٹرکٹلی ریگولیٹ کرنا چاہیے، اور وہ سٹینڈرڈز ہم نے اسی طرح سے بلکہ اسٹرینتھن کیے ہیں پہلے سے۔ نمبر 2 یہ ہوتا ہے کہ آخر میں جب لوگ گریجویٹ کرتے ہیں، جب لوگ یہ دیکھیں کہ آپ نے بغیر کسی سٹینڈرڈز کے ایڈمٹ کر دیا اور پھر جو ایڈمٹ ہو گئے وہ پاس بھی ہو گئے، تو پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ آہا یہ تو اس میں تو کچھ پرابلمس ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یونیورسٹیز اس کو باقاعدہ انویسٹیگیٹ کر کے، ایگزامن کر کے اور تھرلی جو سکسیسفل ہوں ان کو گریجویٹ کریں، جو نہ ہوں تو ان کو نہ گریجویٹ کریں۔ سو ان کے جو ایگزٹ ریکوائرمنٹس ہیں ان کے اوپر ہم نے ذرا زیادہ سٹینڈرڈز بنا دیے۔ نمبر 3 ہوتا ہے کہ اس کے درمیان میں کیا ہوتا ہے، آپ نے کیسے پڑھایا ان کو، کیسے ان کو مانیٹر کیا۔ اس وقت کافی کنسرنز لوگوں کی یہ ہیں کہ وہ درمیان میں جو باقاعدہ تعلیم ہونی چاہیے پی ایچ ڈیز کی وہ ان کو نہیں مل رہی۔ کچھ یونیورسٹیز میں بہتر سسٹم ہے، کچھ میں نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے یہ ہے کہ لوگ ہماری پی ایچ ڈیز کے اوپر لوگوں کا کانفیڈنس نہیں بلڈ ہو رہا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پی ایچ ڈیز پہ کانفیڈنس بلڈ ہو جائے، تو ہر تینوں چیزوں کے لیے ہم نے وہ ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ اسٹرینتھن کی۔ انٹرنل ریکوائرمنٹس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنے پروفیسرز ہونے چاہیے۔ اس میں بھی ہمیں یہ پتہ چلا کہ پروفیسرز پورے نہیں تھے لیکن ڈگریوں میں لوگوں نے لے لیے۔
جب پروفیسرز نہیں ہوتے ہیں پھر وہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ وہ سپروائز کر سکیں، تو ان کو سپرویژن نہیں ملتی اسٹوڈنٹس کو، چونکہ سپرویژن نہیں ملتی وہ اپنے کام میں امپرومنٹ نہیں لا سکتے، اس لیے منیمم پروفیسرز کی ریکوائرمنٹ اور ان کے ٹائم کی ریکوائرمنٹ ہم نے وہ کر دی۔ پھر یہ ہے کہ وہ کورس ریکوائرمنٹس ہم اس میں ڈالتے تھے، لیکن وہ ادھر ادھر سے کر کے کہیں سے یعنی وزٹنگ پروفیسرز کے ساتھ یا کانٹریکٹ پروفیسرز کے ساتھ یا کسی اور اس میں یونیورسٹی میں جا کے وہ اس کی ریکوائرمنٹس پوری کر رہے تھے، تو ہم نے اب یہ بھی ریکوائر کر دیا ہے کہ اس کے کم از کم 50% کورسز جو ہیں وہ یونیورسٹی کے اندر ہی ہوں گے اور پراپرلی اس میں ڈیلیورڈ ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہم نے مینٹرنگ، دیکھیں پی ایچ ڈی جو ہے ہمارے کلچر، ہماری تہذیب کے سب سے قریب اس طرح سے ہے کہ اگر آپ ہماری پرانی ہسٹری کو دیکھیں تو اس میں یہی ہوتا تھا کہ جو استاد تھے شاگرد ان کو ڈھونڈتے تھے، ان کے پاس جاتے تھے، ان سے بیعت کرتے تھے اور پھر ان سے تعلیم حاصل کرتے تھے، انڈیویجول 1 پر 1۔ پی ایچ ڈی کی جو تعلیم ہے وہ 1 پر 1 ہے۔ جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو اگر پی ایچ ڈی سے تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے استاد کون ہیں، کیونکہ استاد سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کچھ سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا ہے ایٹسیٹرا۔ یہ پرانے بھی اس میں ہوتا تھا، آپ کسی بھی صوفی سلسلہ میں چلے جائیں تو ہر کوئی آپ کو بتا سکتا ہے کہ میرا استاد وہ تھا، اس کا استاد وہ تھا، اس کا استاد وہ، پورا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لوگ جا کے پہنچاتے ہیں کہ ہم وہاں سے ہمیں یہ چیز آ رہی ہے۔ ہم اس وقت پی ایچ ڈی کا سلسلہ اسی کو امیٹیشن کر رہا ہے کہ ہم اپنے استادوں کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے کس استاد سے سیکھا۔ تو یہ مینٹرنگ بہت سینٹرل چیز ہے، اس مینٹرنگ کو ہم نے وہ پراپرلی آرگنائز کر دیا ہے اس کو کہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ دو ہمیں لگتا تھا کہ اس میں گیپس ہیں یا پرابلمز تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن ان نیسیسری ریسٹرکشنز تھی، وہ ہم نے ہٹا دی۔ ایک ریسٹرکشن یہ تھی کہ پی ایچ ڈی میں صرف لوگ ایم ایس ایم فل کر کے جاتے تھے، اب یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹلی بی ایس جو 16 سال کی ڈگری ہے اس کے بعد آپ ڈائریکٹلی پی ایچ ڈی میں داخلہ لے لیں۔ اگر آپ پی ایچ ڈی کو کنٹینیو نہ کرنا چاہیں تو جب آپ کے کورسز کمپلیٹ ہو جائیں تو آپ کو یونیورسٹی ایم ایس کی یا ایم فل کی ڈگری جو مناسب ہو دے دیں، اگر آپ کمپلیٹ کرنا چاہیں تو پھر آپ پی ایچ ڈی لیں، لیکن آپ ڈائریکٹلی پی ایچ ڈی میں جائیں۔ وہ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پی ایچ ڈی میں جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں استاد بننا چاہتا ہوں یا بننا چاہتی ہوں، تو جس نے استاد بننا ہے یا استانی بننا ہے ان کو ہم چاہتے ہیں کہ شروع سے ہم اٹریکٹ کریں، جو بہترین اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم اٹریکٹ کریں کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ کام کریں تاکہ آگے جا کے آپ لوگوں کے ٹیچرز بن سکیں ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ تو ہم بی ایس کے اوپر ہم نے وہ ریسٹرکشن تھی وہ ہم نے ختم کر دی ہے کہ بی ایس سے آپ ڈائریکٹلی جا سکتے ہیں، البتہ اگر یونیورسٹی چاہیں تو وہ مزید بھی ریکوائرمنٹس لے سکتے ہیں۔ سیکنڈ تھنگ یہ تھی کہ پرانی پالیسی میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ ایک فیلڈ میں آ گئے ہیں تو اس سے آپ فیلڈ چینج نہیں کر سکتے۔ یہ کچھ ایریاز میں مناسب ہے، کچھ ایریاز میں مناسب نہیں ہے۔ ہم نے اس کو ریپلیس کر دیا ہے وتھ اے ڈفرینٹ ریکوائرمنٹ۔ ہم نے ریپلیس کیا ہے کہ یونیورسٹیز جب کسی کو ایڈمٹ کریں پی ایچ ڈی پروگرام میں تو دے شوڈ لک ایٹ 2 کنسیڈریشنس۔ ایک کو ہم کہتے ہیں پریپیئرڈنس اور دوسروں کو کہتے ہیں کمٹمنٹ۔ اور پریپیئرڈنس سے مقصد یہ ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ اگر اس پروگرام میں آئے گا یا آئے گی تو وہ کامیاب ہو سکیں گے کہ نہیں، اگر پہلے سے کوئی ریکوائرمنٹس ہے وہ انہوں نے پوری کی ہوئی ہیں یا نہیں۔ اگر یہ لگے کہ صرف ایک ڈگری کے ساتھ ہی ریکوائرمنٹ پوری ہو سکتی ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے خیال میں ایسا نہیں ہے۔ اسٹوڈنٹس کے پاس کئی طریقے ہیں اپنے آپ کو پریپیئرڈنس کو شو کرنے۔ میں نے پہلے بھی کبھی آپ سے مثال دی ہے کہ میں نے انڈر گریجویٹ انجینئرنگ سول انجینئرنگ میں کی تھی، لیکن پی ایچ ڈی دنیا کی سب سے مشہور یونیورسٹی میں جا کے اکنامکس میں کی تھی، اور انہوں نے ایڈمیشن دیا مجھے۔ وہ اس لیے کہ انہوں نے یہ چیک کیا کہ آپ ہمارے ایگزامز میں اور ان سسٹمز میں فیل تو نہیں ہو جائیں گے۔ ان کو یہ کانفیڈنس تھا کہ یہ فیل نہیں ہوگا، اس لیے انہوں نے مجھے ایڈمیشن دے دیا، کیونکہ میں نے کچھ اور کورسز کیے ہوئے تھے جس کی بنیاد پہ انہوں نے کر دیا۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ لوگ کورسز کو دیکھیں، ان کی پریپیئرڈنس کو دیکھیں، خود اپنی ججمنٹ استعمال کریں کہ یہ اسٹوڈنٹ آ کے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ کی اپنی فیلڈ کی میں مثال دیتا ہوں، کمیونیکیشنز
جرنلزم کمیونیکیشنز ایک فیلڈ ہے، لیکن اگر کسی نے پاکستان اسٹڈیز پڑھا ہو، کسی نے فزکس پڑھی ہو، لیکن ان کو شوق ہو کمیونیکیشنز کا، لکھنے کا، سمجھنے کا، تو ود اے فیو ایڈیشنل کورسز دے شوڈ بی ایبل ٹو گو اینڈ ڈو دیئر پی ایچ ڈیز. اور اگر وہ کورسز کر لیں تو یونیورسٹی جو ہے ان کو کنسیڈر کر لے. اس لیے ہم نے پریپیئرڈنس، ہم نے بجائے ایک کلیریکل فارمولا کے ہم نے ایک ججمنٹل فارمولا دیا ہے کہ آپ پریپیئرڈنس کو دیکھیں، جو پریپیئرڈ ہے آپ ان کو ایڈمٹ کر لیں. میں کمپلیٹ کر لوں تو اس کے بعد. اینڈ سیکنڈلی ہم نے یہ ریکوائرمنٹ رکھی ہے جسے ہم نے کہا ہے کمٹمنٹ، کہ انہوں نے آگے جا کے یہ کام کرنا ہے یا ویسے ہی یہ اس کے لیے یعنی دے آر ناٹ ریئلی کمیٹیڈ. کہ پی ایچ ڈی کرنا جو ہے نا ایک تو بڑی محنت کا کام ہے، 4-5 سال آپ کے لگ جاتے ہیں، گئی ہوں گے تو اس سے بھی زیادہ لگ جاتے ہیں. اور دوسرا پھر یہ ہے کہ آپ نے ایک فیلڈ چوز کرنی ہے کہ میں نے اس فیلڈ میں جانا ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ واقعی جانا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں یا صرف کوئی ان کی اور اپرچونیٹیز نہیں ہیں تو یہاں پہ آ رہے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں جو یونیورسٹی کو اپنی ججمنٹ میں استعمال کرنی. تو بہرکیف ہمیں کنسرن یہ تھا کہ ہماری ڈگریز میں جو کوالٹی ہونی چاہیے، جو لوگوں کو کانفیڈنس ہونی چاہیے، ہمارے اپنے امپلائرز کو، ہماری اپنی سوسائٹی کو، اور باہر کے امپلائرز کو اور باہر کے ایڈمیشن والوں کو وہ کانفیڈنس بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس کانفیڈنس کو بلڈ کرنے کے لیے یہ چند جو ریکوائرمنٹس ہم نے ایڈ کی ہیں یہ ضروری ہیں. مجھے پتہ ہے کہ اس کے اوپر کمپلینٹس وہ لوگوں کے کنسرنز ہیں، لیکن وہ کنسرنز شاید اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس میں کچھ وہ ہے، میرے خیال میں کہ کچھ مس کمیونیکیشن ہے. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے تھرو ہم لوگوں سے بات کریں تاکہ وہ جو ڈاؤٹس ہیں لوگوں کے وہ کلیئر ہو جائیں. جی اب آپ سوال پوچھیے. جی میڈم آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں مگر انہوں نے پہلے چونکہ وہ کیا. یہ دیکھیں آئی مین آئی آلسو فیل کہ لیٹ می پٹ اٹ دس وے، آئی آلسو فیل کہ اگر ہمارے پاس بھی کوئی سی ویز آتی ہیں جنہوں نے بار بار ایک ہی ڈگری کی ہوتی ہے کہ ماسٹرز اس میں بھی کیا، پھر اس میں بھی کیا، اس میں بھی کیا، تو اس میں پھر یا تو یہ لگتا ہے کہ ان کو نوکری نہیں مل رہی کہیں پہ تو اس لیے یہ بار بار کر رہے ہیں، یا یہ لگتا ہے کہ شاید ان کو پہلے پتہ نہیں تھا. اور پاکستان میں یہ کافی مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ شروع میں کاؤنسلنگ تو ہوتی نہیں. جو آپ کو شوق تھا، مثال کے طور پہ آپ کو شاید شوق ہوگا میس کمیونیکیشنز کا، لیکن جب آپ آئے تو آپ کو انہوں نے کسی اور فیلڈ میں ڈال دیا. تو ہم نے دوسری طرف سے ابھی اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ کا بھی ایک سسٹم انٹروڈیوس کیا ہے جس میں کہ یہ ہوگا. لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ یونیورسٹیز پہ پابندی نہیں ہے کہ وہ ضرور ہی اس کو وہ کریں. یونیورسٹیز نے یہ دونوں چیزیں دیکھنی ہیں جسے ہم نے کہا ہے پریپیئرڈنس اینڈ کمٹمنٹ. اگر یونیورسٹی کو یہ لگے کہ یہ کمیٹڈ نہیں ہیں اس فیلڈ کے لیے یا اس کام کے لیے تو وہ یونیورسٹیز ان کو ریجیکٹ کر دیں. اگر ان کو لگے جیسے آپ کے کیس میں کہ آپ واقعی کمیٹڈ ہیں دین دا یونیورسٹی شوڈ ایڈمٹ یو. لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بھی اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیں کہ آپ اس کام میں کامیاب ہو سکتے ہیں. دیکھیں نا چیز یہ ہوتی ہے ہمارے ایکیڈیمکس کا سب سے بڑا کام جو ہے وہ ہمارا کام ہے ججمنٹ کرنا کہ کس نے اچھا کام کیا، کس نے برا کام کیا، کس کو اے ملنا ہے، کس کو سی ملنا ہے، کس کو بی ملنا ہے. یہ سارا ہمارا کام ہوتا ہے، ہمیں ججمنٹ کرنا. اس میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کلیریکل فارمولا پہ بیٹھتے ہیں، ہم ایکچولی چیزیں کو دیکھ کے جج کرتے ہیں. تو ہم بھی اپنی یونیورسٹیز کو یہ ایڈوائس دے رہے ہیں کہ آپ جج کریں اسٹوڈنٹس کو اور بیسٹ اسٹوڈنٹس کو لے کے آئیں جو کہ آگے جا کے اس کام کو بڑھائیں. اس میں ہم نے ان پہ پابندی نہیں لگائی کہ آپ ضروری ایسا کام کریں گے. جو اچھی یونیورسٹیز ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں.
اگر جو فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے اور وہ اپنے اس پہ رہتے ہیں، ان کو ہم نہیں کہیں گے کہ آپ ضروری اس طرف آئیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ امپلائرس کو یہ بتایا جائے کہ جی یہ تو ڈائریکشن لیس. ہم امپلائرس کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کمیٹڈ ہیں، اور یہ کمیٹڈ ہیں تو یونیورسٹی نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا. That is what we want to convey to the employers. That is what we want to ask the universities. Universities should give a certificate کہ ہم نے ان کو ٹیسٹ کیا اور ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ مناسب ہیں اس کام کے. جی میڈم آپ فرمائیے. اگر آپ جی یونیورسٹیز میں آلریڈی جیسے کہ آپ نے کہا کہ کمیونیکیشن اسکلز یا باقی کوانٹیٹیو اسکلز یا کوالٹیٹیو اسکلز کا وہ جو کورس ہے وہ شامل کیا جائے گا، لیکن جو ہم نے یونیورسٹی سے پڑھا اس کے اندر بھی آلریڈی چاہے وہ سیٹ ہو یا جی آر ای کے لیے ہو یا ویسے کوانٹیٹیو یا کوالٹیٹیو اسکلز کی تیاری ہو، پہلے 4 سیمسٹرز میں ہم لوگ پڑھ کے آئے ہیں. تو اب نئی چیز کیا ایڈ ہوگی، کیونکہ پبلک یونیورسٹیز ہیں یا اسپیشلی پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں، پہلے 4 سیمسٹرز میں آپ یہ سارے کورسز پڑھتے ہیں، تو آپ یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے کہ ہم میک شور کریں گے کہ تمام یونیورسٹیز میں ایسا کیا جائے، کیونکہ یہ آلریڈی ہو رہا ہے یونیورسٹی. جی دیکھیں اس میں ایکسپیرئنس واز اے لٹل بٹ ویریبل. The best universities were actually doing a lot of the things that we are saying. لیکن ہم نے یعنی جب وہ کہتے ہیں نا کہ داتا گنج بخش کے بارے میں جو شعر ہے نا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما. تو جو کامل ہیں ان کے لیے صرف رہنمائی ہے، لیکن جو ذرا کم ہیں ان کے لیے ڈائریکشن ہے. تو یہ چیز جو ہے مطلب ہے لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. میں نے اپنے کالج کے دور میں انجینئرنگ پڑھی تھی. تو انجینئرنگ میں بیسکلی تو تمام کورسز انجینئرنگ کے تھے، لیکن کچھ نہ کچھ کورسز دوسرے فیلڈ کے تھے، مطلب ایک اکنامکس کا، ایک اسلامک اسٹڈیز کا، ایک کچھ وہ. تو تھوڑا سا ان میں بیلنس تھا. اب ہم نے یہ ان سے انجینئرنگ کاؤنسل سے بات کی ہے کہ اس چیز کو آپ آرگنائز کر دیں تاکہ جو بنیادی ان کی وہ ہے فاؤنڈیشن ہے وہ ہو جائے، سیکیور ہو جائے. اینڈ انہوں نے بھی دیکھا ہے کہ ہاں ہمارے پاس یہ کورسز ہیں لیکن اس طرح سے وہ صحیح طور سے آرگنائز ہو جائیں گے. تو دیٹ از واٹ وی ہیو ڈن. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم نے اور جنرلی یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے ان کے اوپر کوئی ایکسٹرا کورسز ٹھوسے. مگر اس میں اگر گیلانی صاحب ہیں جی جسٹ اس میں اٹس ناٹ جسٹ جنرل مائک یہاں پہ بھی دے دیں. جی یہ جنرل ایجوکیشن کی ریکوائرمنٹ ہم ارلیئر سیمیسٹر میں کر رہے ہیں. اس میں ایک اور بہت چھپی ہوئی چیز ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے. ابھی جب انڈر گریجویٹ یونیورسٹی میں بچہ یا بچی جاتے ہیں تو وہ ایک ڈپارٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شروع دن سے، اور پھر وہ اس ڈپارٹمنٹ میں پھنس جاتے ہیں. یعنی وہ 4 سال کو اگر ان کو پسند نہ بھی ہو، وہ کچھ فیصلہ کر کے آئے ہیں، لیکن اگر ان کو سبجیکٹ پسند نہ بھی ہو. جی میرا نام ذوالفقار گیلانی ہے. جی ڈاکٹر ذوالفقار گیلانی ہمارے پروگرام اسپیشلسٹ ہیں آن ایکیڈیمکس. یہ اس سے کافی عرصہ قبل پشاور یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ ماہر نفسیات ہیں. ہاں جی جی تو ایک جو جنرل ایجوکیشن کا کانسیپٹ، ایک تو یہ ہے کہ ایکسپوجر ٹو اے بریڈتھ آف نالج، کہ ان کی ہر بچے کی نالج براڈن ہو. اس وقت پجن ہولنگ ہو رہی ہے. بچہ یا بچی ایک ڈپارٹمنٹ چلے جاتے ہیں، صرف اس ڈپارٹمنٹ کے سبجیکٹس پڑھتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہر بچے کو یہ ڈومینس معلوم ہونے چاہیے. لیکن کرٹیکل بات اس میں یہ ہے کہ وہ تیسرے سیمیسٹر میں چاہے جو سوچ کے آئی تھیں کہ میں نے اکنامکس پڑھنی ہے یا میں نے فزکس پڑھنی ہے، اسی میں جانا چاہیں، اگر انہیں داخلہ مل جاتا ہے تو اسی میں جائیں گے. لیکن اگر انہیں یہ پچھلے جو جنرل ایجوکیشن کے کورسز، انہیں کوئی اور چیز پسند آ گئی ہے تو شی کین شفٹ ٹو دیٹ ادر سبجیکٹ. یہ بہت کریٹیکل، یہ فلیکسیبلٹی ہم دے رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ وہ ان کے وہ پہلے 2 سیمیسٹر ضائع نہیں ہوں. میرا یہ مطلب ہے نا کہ بچے آتے ہیں، وہ ایک ڈپارٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں. تو اینی وے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو الیبوریٹ.
ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آئے. دیکھیں پاکستان میں یہ بہت شروع میں ٹریکنگ بہت کی جاتی ہے کہ آپ 8ویں پہ پہنچتے ہیں تو آپ نے آرٹس اور سائنس چوز کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے بایولوجی اور میتھس چوز کرنا ہے، اس کے بعد پھر آپ انجینئرنگ یا میڈیسن میں چلے جاتے ہیں. ہم تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دینا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ آپ اگر بعد میں بھی کچھ سوچیں تو آپ اس کی طرف جا سکیں. جی آپ فرمائیے. سر میرے 2 سوال ہیں. ایک سوال تو آج کے ٹاپک کے حوالے سے، دوسرا یہ ہے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے لیکن ڈفرینٹ کو آخر تک رہنے دیں، آپ آج والے پروگرام کے چھوٹا بارے ہے. سر سوال یہ ہے کہ جو میڈیا کا ایک لائزنس ہے ایچ سی آفس کے ساتھ، پہلے جو تھا وہ اب تھوڑا سا کم ہو گیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ میری پرسنلی اگر میں بات کروں تو کوئی 3 سال میں آپ کے تقریباً 3 سال کے ٹینیور میں نے کئی ای میل کی ہیں مختلف ایشوز پہ، جن کا جواب تقریباً نہ ایک آدھ کے علاوہ نہیں آیا. اس میں یہ ہے کہ اوبیسلی میڈم عائشہ سے ہم پوچھتے ہیں تو انہوں نے کنسرن سیکشن سے پوچھ کے جواب دینا ہوتا ہے. تو اوبیسلی ان کو جواب وہاں سے نہیں ملتا تو ہمیں جواب نہیں آتا. تو یہ کیا کوئی پالیسی لیول کا ڈیسیجن ہے؟ نہیں کوئی نہیں. میڈم کہاں پہ؟ اور دوسرا سوال سر یہ ہے کہ آپ نے جیسے بات کی کہ بی ایس کے بعد بچہ، یہ پالیسی میں لکھا ہوا آپ کے کہ بی ایس کے بعد اگر کوئی ڈائریکٹ ایڈمیشن لینا چاہے تو وہ ڈائریکٹ پی ایچ ڈی میں جا سکتا ہے. تو اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ ایک نیا میتھ کریٹ ہو جائے گا؟ ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جیسے بات کی کہ مطلب کوئی بھی ڈسپلن میں مطلب ایک بندہ اسلامیات پڑھی ہے تو وہ انجینئرنگ میں جا سکتا ہے. نہیں سر اس میں پالیسی میں لکھا ہوا ہے کہ وہ یار دیکھو نا، دیکھیں نا ذرا آپ پالیسی کو پڑھ لیں. دیکھیں بات یہ ہے، ہم نے ایک کانسیپٹ لکھا ہے پریپیئرڈنیس، ایک کانسیپٹ لکھا ہے کمٹمنٹ. ناؤ دی مین تھنگ از کہ پریپیئرڈنیس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ نے وہی ڈگری کی ہو. پریپیئرڈنیس کا مقصد ہے کہ آپ نے جو کورسز ریکوائرمنٹ ہیں وہ کیے ہوں، جو منیمم ریکوائرمنٹ آپ کے اس پروگرام کے لیے. ناؤ اٹ از ویری ان لائکلی، اٹ از آلموسٹ امپاسبل کہ اگر کسی نے ایم اے اردو یا ایم اے اسلامیات کیا ہو تو انہوں نے وہ سارے کورسز پڑھے ہوں جو انجینئرنگ کے لیے ضروری ہے. اٹس ویری ان لائکلی. لیکن اگر کسی نے میتھس پڑھی ہو یا فزکس پڑھی ہو تو دین اٹ از کوائٹ پاسبل کہ ود اے فیو ایڈیشنل کورسز وہ انجینئرنگ میں جا سکے. تو یہ یونیورسٹی نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ جی یہ بچہ تیار ہے یا نہیں تیار. تو ہم نے بجائے اس کے کہ ہم ایک کلیریکل ان کو ریکوائرمنٹ دے دیں، ہم نے ان کو ایک انٹلیکچوئل ریکوائرمنٹ دی ہے کہ آپ اپنا ججمنٹ استعمال کریں. ٹھیک ہے نا. اٹس ناٹ کہ جی آپ نے اردو والے کو انجینئرنگ میں ڈالنا ہے، وہ کوئی بھی نہیں ڈالے گا. اینڈ اٹ ہیز نیور ہیپن ان ہسٹری، اور ابھی بھی نہیں ہوگا. لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ کافی لوگ ایک دوسری چیزوں کے قریب ہیں اینڈ دے کین ٹیک سم ایکسٹرا کورسز اینڈ فلفل دیٹ ریکوائرمنٹ. اگر انہوں نے محنت کی ہو اور انہوں نے تیاری کی ہو اور آپ کو یہ وثوق ہو کہ یہ آگے چل سکتے ہیں، آپ ان کو لے لیں. دیٹس دی تھنگ. باقی آپ نے فرمایا کہ جی یہ شروع سے ان کو ایڈمیشن دینے سے میس، تو یار ذرا کبھی باہر کے ملکوں کو بھی دیکھ لیں. ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے، کہیں پہ میس نہیں کریٹ ہوا. تو پاکستان میں ہر چیز میس بن جائے گی؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. تو دس از ایکچولی اسٹینڈرڈ پریکٹس آل اوور دا ورلڈ. جی سر آپ فرمائیے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے بھی کہا کہ 50% جو ہے آپ کا جو پی ایچ ڈی کے لیے اسٹاف ہوگا وہ یونیورسٹی کے پاس ہوگا. یونیورسٹیز نہیں غلط نہ سمجھیں. دیکھیں اسٹاف کی ریکوائرمنٹ ہم نے اسٹرینجنٹ کر دی ہے کہ یہ اسٹاف ہو. جی اس میں ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ اپنے اسٹاف کے تھرو کورسز پڑھائیں گے. ٹھیک. اس میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ اس کو ادھر ادھر سے کورسز پورے کر لیں کہ ہم نے جی کورسز نفری پوری ہوگی. نہیں آپ نے خود پڑھانا ہے. سوال تو اس سے آگے ہے. جی یہ ہے کہ ایچ ای سی نے مختلف یونیورسٹیز کے پروگرام بند کیے تھے جو ان کے پاس اپنے پی ایچ ڈی کے جو ریکوائرمنٹ تھی وہ مکمل نہیں تھی. تو ابھی کیا ان کا کیا اسٹیٹس ہے؟ کچھ یونیورسٹیز نے اس وقت بڑا پریشر کیا تھا ایچ ای سی پہ وہ دوبارہ پروگرام جو بحال کیے جائیں. تو اسی طرح بی اے کی پالیسی مطابق وہ بھی اس وقت میرے خیال میں 3 سال گزر چکے ہیں. تو مختلف جو یونیورسٹیز ہیں ابھی بھی بی اے میں ایڈمیشن جو دے رہی ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو، آفر بھی کر رہی ہیں. پشاور یونیورسٹی کے میرے خیال میں کسی وائس چانسلر صاحب کا کوئی بیان آیا تھا کہ وہ ہم بی اے کے لیے وہ شرط ختم کر دی ہے کسی نے. ایچ ای سی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنا کیا لائن بنائے گی؟ دیکھیں چیز یہ ہے
लोग पीपल कैन ऑलवेज चीट, आप किसी को धोखा ज़रूर दे सकते हैं। आप किसी दुकान पे जाएं, वो आपको माल एक दिखाएं दूसरा बेच दें, वो कर सकते हैं। हमारा काम है कि लोगों को वार्न करना कि जिस चीज़ का फ़ायदा नहीं है उस चीज़ के लिए आप अपना टाइम भी ना वेस्ट करें, अपने पैसे भी ना वेस्ट करें। तो जो चीज़ इस वक्त एक किस्म का इंफीरियर क्वालिटी की एजुकेशन है, उसको हम फेज़ आउट कर रहे हैं, उसको हम वीड आउट कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने ऐलान किया है कि अगर आप ये करेंगे तो आपके पैसे और आपका टाइम ज़ाया होगा, ये आप प्लीज़ ना करें, हम आपको एडवाइस दे रहे हैं। वो इसलिए ज़ाया होगा कि ये डिग्री तो कोई नहीं मानेगा। अगर उन्होंने देखे ना, इस वक्त भी है कोई आके अनऑथोराइज डिग्रीज दे देते हैं। एक यूनिवर्सिटी थी बड़ी मशहूर, उन्होंने अनऑथोराइज हज़ारों की डिग्रीज दे दी और सारा पाकिस्तान में सबको पता था कि ये गलत, बग़ैर किसी उसके सिस्टम की डिग्रीज दी हुई। उसके बाद फाइनली वो डिग्रीज हमने कैंसिल की। उन जिसके पास वो फेक डिग्री है उनको ना नौकरी मिल सकती है, ना एडमिशन मिल सकती है, क्योंकि उनके पास तालीम नहीं थी। मैं एक चीज़ लेडीज एंड जेंटलमैन बहुत सिंपली आपको बताना चाहता हूँ। देखें, मसला हमारा ये है कि यूनिवर्सिटीज़ कुछ ऐसी थी जो कि गलत वो एक्शन कर रही थी। उन्होंने फोकस किया था तालीम पे नहीं डिग्री पे, कि हम डिग्री दे दें चाहे बच्चे के पास तालीम हो या ना हो, और बस वो चल जाए। ऑब्वियसली लोगों को पता चल गया, लोगों उस पर बहुत वो ऑब्जेक्शंस हुई। उसके बाद HEC ने आके उनकी डिग्रीज कैंसिल की। नाउ द मेन थिंग इज़ कि हमने यूनिवर्सिटीज़ को ये कहा कि जी आप फोकस करें तालीम पे, और डिग्री जो हो वो सिर्फ एक सर्टिफिकेट हो कि इन्होंने तालीम हासिल कर ली। डिग्री की अपनी कोई हैसियत नहीं है। अगर हमें कॉन्फिडेंस है कि ये यूनिवर्सिटी अच्छी तालीम दे रही है, उस डिग्री की बड़ी वैल्यू है। अगर हमें शक हो कि ये यूनिवर्सिटी जो है अच्छी तालीम नहीं दे रही, उस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं। मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ बता सकता हूँ जिसकी डिग्री कोई एम्प्लॉयर एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। वाई आर पीपल पेइंग फॉर दैट? नहीं, ये तो मैं पब्लिकली तो नहीं बताऊंगा, आपको पता है। आई डोंट नीड टू टेल यू अबाउट दिस। मैडम, मैं आपके पास आता हूँ, एक दो सवाल और ले लें। जी जी जी। एक तो आपने जो अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी बताई है उसमें नई चीज ये नजर आई है कि 6 मंथ्स की जो 6 वीक की जो इंटर्नशिप थी वो 9 वीक्स तक चली है। तो क्या स्टूडेंट्स को ज़्यादा नहीं इंगेज करना चाहिए था प्रैक्टिकल वर्क के लिए? ये कुछ कम नहीं है? सेकंड, ये जो PhD के ऊपर ये बात करना चाहूँगा कि हमने ये देखा है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर के स्कॉलर्स ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स टीचर्स लेने की कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा अपने नाम पे PhD प्रोड्यूस कर सकें, उनको भी उसका बेनिफिट होता होगा। तो इस प्रोसेस को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने के लिए क्या किसी ने पॉलिसी बनाई है? और थर्ड, ये बता दें कि HEC के अंदर अभी पॉलिसी यार देखो ना, एडमिशन का कितना रोल इतना काफ़ी मुख्तसर। नहीं, वो जब आप इतने इकट्ठे सवाल करते ना, देखें हमें जब हम क्लास में पढ़ाने जाते थे, जब हमें इंस्ट्रक्शन दी उसमें ये था कि जब आप लोगों से सवाल पूछें तो एक सवाल पूछें, क्योंकि आप 3 सवाल पूछेंगे तो फिर वो जो आसान वाला उसका जवाब दे देंगे। अच्छा, तो आपका पहला सवाल है कि इंटर्नशिप लंबी होनी चाहिए। इसमें देखें, टाइम का एक बजट होता है। ऑब्वियसली अगर वो ज़्यादा टाइम देंगे तो शायद उसमें अगर चीनी ज़्यादा डालेंगे तो वो ज़्यादा मीठा होगा, और कई ऐसी चीज़ें हैं जो वो एक्सपैंड हो सकती है, लेकिन टाइम का बजट है। हमें पता है कि उनके साथ हमने कोर्सेज भी करने हैं, ये भी करना है, तो हमने उसके बीच में कि एक यानी 9 वीक्स जो है वो तकरीबन 2 महीने का वो होता है। तो हमने कहा कि कम से कम 2 महीने उन्होंने किए हों क्योंकि उनको कुछ पता चले। ना ऑब्वियसली अगर कोई लोग ज़्यादा करते हैं, 2 समर्स में करते हैं, 3 समर्स में करते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम है, तो वो जब एम्प्लॉयर्स उनको देखेंगे या किसी उसमें जाएंगे तो उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। हम ये चाहते हैं कि एक तो यूनिवर्सिटीज़ इस काम को सीरियसली लें,
اپنے اسٹوڈنٹس کو پلیس کریں اور اسٹوڈنٹس کو بھی یہ سمجھ آئے کہ یہ پریکٹیکل نالج بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس وقت جو ہے ہم نے 9 ویکس کافی سوچ سمجھ کے 2 مہینے کا ہم نے ٹائم دیا ہے اس کے لیے. اچھا, دوسرا آپ کا سوال تھا کہ پی ایچ ڈی میں, دوبارہ ریپیٹ کریں. جی دیکھیں, اس میں ہمارا کنسرن یہ دیکھیں نا, میں نے تو خود کافی پی ایچ ڈیز کو سپروائز کیا ہوا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ میں تو اس پہ بہت ٹائم لگاتا تھا. میں ہر ہفتے ملتا تھا اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, ان کے ساتھ سیشن کرتا تھا, ان کے پیپرز آتے تھے وہ میں پڑھتا تھا. کبھی کبھی وہ ایسی چیزوں کی, ایسے پیپرز کی ذکر کرتے جو مجھے نہیں پڑھے ہوتے تھے, پھر مجھے جا کے پڑھنے پڑتے تھے. تو مجھے اینی ویئر بٹوین 4-5 hours a week مجھے ہر اسٹوڈنٹ پہ لگتے تھے. ناؤ بٹ اس کی نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اسٹوڈنٹس کانسٹنٹلی اپنا کام کو آگے بڑھاتے رہتے, وہ سیکھتے تھے, ان کو پھر کامنٹس دیے, وہ اپنی لینگویج بھی امپروو کرتے تھے, اپنے انالیسس کو بھی امپروو کرتے تھے, ان کو لٹریچر کا پتہ چلتا تھا کہ لوگوں نے کیا لکھا ہوا ہے اس چیز پہ. اگر وہ ان کو نہیں ملے گی سپرویژن, یہ اتنے اگر زیادہ آپ کے پاس اسٹوڈنٹ ہو 3-4 تو تھوڑا سا ٹائم کم ہو جائے گا, کیونکہ کچھ کام آپ کامن بھی کرنے, لیکن الٹیمیٹلی تو آپ نے اپنا ٹائم دینا ہے. تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہفتے میں ٹائم لمیٹڈ ہوتا ہے پروفیسر کا, اگر ان کو زیادہ اسٹوڈنٹ دے دیں تو وہ سپرویژن صحیح نہیں کریں گے. اسی لیے فی الحال ہم نے وہ 5 اسٹوڈنٹس کا میکسیمم لمٹ رکھا ہوا ہے, اس کو ہم ایکسیڈ نہیں کر رہے. لیکن ہم پروفیسرس کے ساتھ بھی ابھی انٹریکشن کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ مینٹرنگ ایک سکل ہے جو کہ اس میں بھی کیپیسٹی بلڈنگ ٹریننگ کی جائے تاکہ لوگ مینٹرنگ کو سیریسلی لیں اور اس کو واقعی صحیح طور سے کرنا شروع کریں یونیورسٹیز میں. ٹھیک ہے نا. تو بیسکلی ہمارے خیال میں یہی ہے کہ جو پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس ہیں وہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ نے پرسنل انٹریکشن کر کے ان کو آگے تک پہنچانا ہے, کیونکہ آگے آپ کا نام وہی روشن کریں گے. سو وی وانٹ یو ٹو انویسٹ ان دیم. اینڈ آن دا ون ہینڈ وی ہیو سیڈ کہ جی نمبر آف اسٹوڈنٹس آپ کی طرف سے ریسٹرکٹڈ ہے, دوسری طرف سے ہم ٹریننگ پروگرام شروع کر رہے ہیں اسی چیز کے لیے, ان کو امپروو کرنے کے لیے. الٹیمیٹلی پی ایچ ڈی کا پروگرام جو بہتر ہوگا اس میں یہی 3-4 چیزیں ہیں. نمبر 1 کہ ایڈمیشن کے سٹینڈرڈز کو مینٹین کیا جائے, جو بیسٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو لیا جائے. نمبر 2 کہ جو کورسز ریکوائرمنٹ ہوں تاکہ جس فیلڈ میں وہ جائیں ان کو کمانڈ ہو پورے فیلڈ کی. تو اگر آپ نے فزکس پڑھنی ہے تو آپ کو پورا پتہ ہو کہ فزکس میں کیا ہو رہا ہے, واٹ از دی اسٹیٹ آف دی آرٹ ان فزکس, تو آپ کو ایک پورا کمانڈ ہو تاکہ وہ سارے کورسز آپ کو پڑھائیں. نمبر 3 کہ آپ کو جو سکلز آنے چاہیے ایز اے ریسرچر, ایز اے ٹیچر, ایز اے پروفیشنل, وہ سارے سکلز آپ کو پرسنل انٹریکشن کے ساتھ ملنے چاہیے. تو ٹیچنگ اور مینٹرنگ یہ دونوں آر نیسیسری فار دس تھنگ. اینڈ دین فائنلی جب وہ ریسرچ کریں اور پھر ان کی پبلیکیشنز کریں تو اس ٹیچنگ اور مینٹرنگ کے تھرو وہ جو ہے جو اس میں جو امپرومنٹ آئے گی وہ ہوگا تاکہ وہ آگے جا کے ہمارے اس پہ کامیاب ہو سکے. سو دس ہول تھنگ از پارٹ آف دا لارجر پروگرام. اس میں جو ریکوائرمنٹس ہم نے کی ہیں وہ آپ دیکھ لیں گے, بگننگ پہ کیا ریکوائرمنٹ ہے, مڈ میں کیا ریکوائرمنٹ, آخر میں کیا ریکوائرمنٹ ہے. دس از واٹ وی ہیو ڈن. ٹھیک جی جی. ڈاکٹر صاحب گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ اس بات پر پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ جب اسٹڈیز آن لائن ہوئی ہیں کووڈ اور لاک ڈاؤن تو ایگزامس بھی آن لائن ہونے چاہیے. اور گزشتہ روز ہماری ڈاکٹر محمد علی سے بھی بات ہوئی, وی سی قائد اعظم یونیورسٹی, انہوں نے بھی اس بات کو انڈورس کیا کہ بالکل رائٹ بات ہے. تو اس پہ ایچ ای سی کوئی پالیسی گائیڈ لائنس یونیورسٹیز کو, ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کو دے رہی ہے کہ جب آپ آن لائن پڑھا رہے ہیں تو آن لائن, تاکہ وہ جو 5 گھنٹے کا میس اسلام آباد میں کریٹ ہوا ڈیو ٹو اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ وہ نہ ہوتا؟ دیکھیں اس وقت جو ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس اس میں آن لائن ٹیچنگ میں ویکنیسز کافی تھیں, لیکن کچھ حد تک وہ ہم نے ان کو ایڈریس کیا ہے. کچھ پروفیسرز نے بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کی, ان کو نئے اسکلز انہوں نے ایکوائر کیے, یونیورسٹیز نے بھی اپنی وہ پلیٹ فارمز بنائے ایٹسیٹرا, اور اسٹوڈنٹس نے بھی کچھ نہ کچھ اس میں انگیج پراپرلی کرنے کی کوشش کی.
जब मैं बाकी ममालिक से कंपेयर करता हूँ, सब जगह मसाइल थे, हमारे यहाँ मसाइल कुछ ज़्यादा थे क्योंकि टेक्नोलॉजिकल प्रिपेयर्डनेस इतनी नहीं थी जहाँ पे बाकी, लेकिन आई थिंक कि हमारे लोगों ने काफ़ी मेहनत की है पिछले 1 साल में। हमने जब एडवाइस दी थी आप पढ़ लें, ये आयशा इनके साथ शेयर करें गाइडलाइन ऑन दी प्रिपेयर्डनेस, जिसमें कि वो एक सेक्शन है एग्ज़ाम्स का। तो उसमें हमने ये भी कहा था कि एग्ज़ाम्स के भी कुछ पोर्शंस आप ऑनलाइन ले सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपने टीचर्स का काम ये होता है कि वो अपने आप को सेटिस्फाई करें कि स्टूडेंट हैज़ लर्नड दैट सब्जेक्ट। और अगर आपके पास एग्ज़ाम्स की टेक्नोलॉजी उस स्टेट में नहीं है तो आप फिर मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करें। तो हमने उनको सारे ऑप्शंस भी दिए थे कि ये टेक्नोलॉजी इस तरह से यूज़ हो सकती है, इस किस्म की चीज़ों के लिए मुनासिब है, इस किस्म की चीज़ों के लिए नहीं मुनासिब। कई ममालिक में लोग ये करते हैं कि उनके पास ऑनलाइन प्रॉक्टर्स हैं जो कि एक्चुअली कैमरास के ज़रिए आपको मॉनिटर करते हैं, ताकि आप ऑनलाइन भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप उसी तरह हैं जैसे कि प्रॉक्टर मॉनिटर आपके साथ साथ खड़ा है। हमारे यहाँ अभी वो सिस्टम नहीं है क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी भी नहीं है। ये सिर्फ एग्ज़ाम्स का नहीं, हमें लेबॉर्ट्रीज़ का है। कई ममालिक में उन्होंने ये किया है कि लेबॉर्ट्रीज़ में भी काफ़ी हद तक ऑटोमेशन कर दी है कि आप घर पे बैठे हुए कंप्यूटर के ज़रिए आप चीज़ों को एडजस्ट कर रहे हैं। तो लेबॉर्ट्री का काम जो है वो भी कुछ हद तक उन्होंने ऑनलाइन ले गया। हमारे यहाँ नहीं है वो सारा सिस्टम। तो अगर वो सारा सिस्टम नहीं है तो फिर हमें जो है जो भी हमारे पास सिस्टम्स मौजूद हैं उनके ज़रिए हम सर्टिफाई करें। ये मैं ऐसी बात है कि अगर आप मेरे स्टूडेंट हों तो मैंने अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि आपको ये काम आ गया है। मैं अब एक्सट्रीम मिसाल देता हूँ। देखें, हमारी जिम्मेदारी ये है कि अगर किसी को हम एज ए डॉक्टर सर्टिफाई करें तो उसमें इतनी इल्म और इतना स्किल हो कि जी वो ऑपरेशन कर सके या दवाइयाँ दे सके, वो किसी को मार ना दे भाई, राइट। सो मैं तो हर फील्ड को इसी तरह से समझता हूँ कि हमने एक सर्टिफिकेट देना है कि दिस पर्सन इज़ नाउ रेडी फॉर दिस। तो वो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सेटिस्फाई करूं। अगर मुझे लगे कि मैं ऑनलाइन से सेटिस्फाई हो जाऊंगा। कि ये जो आपने प्रिपेयर्डनेस और कमिटमेंट कहा, यूनिवर्सिटी खुद अपना क्राइटेरिया बनाएंगी कि वो कैसे जज करें, इसमें शामिल होगी क्योंकि इसमें भी बहुत कुछ हो सकता है अगर इतना फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट है। इट इज़ ट्रू, बट देखें ना, हम मिनिमम स्टैंडर्ड्स बनाएं और फिर यूनिवर्सिटीज़ को इस लेवल पे लाएं कि उसको प्रॉपरली वो करें। वायलेट कर रहे हैं तो हमारे पास काफ़ी टाइम है उसको मॉनिटर करने का। लेकिन देखें ना, जो क्लरिकल फार्मूला होता है वो कभी काम नहीं करता। फार्मूला हमेशा, जो आपकी नॉलेज का फार्मूला है वो हमेशा सब्सटैंटिव होता है। हमें समझना होता है कि जी इसको लोगों को कैसे हमारा जाए। तो हम ये चाह रहे हैं कि लोगों को सब्सटैंटिव तरीक़ों पे लाया जाए, बजाय इसके कि सिर्फ क्लरिकल उस पर। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी